غلام نبی آزاد کی جموں کشمیر میں فعال سیاست میں انٹری نے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ بحث کا محور یہ ہے کہ غلام نبی آزاد اور ان کی نئی سیاسی پارٹی جموں کشمیر کے مجموعی سیاسی منظرنامے پر کس طرح اثر انداز ہوگی۔ سیاسی تجزیہ کار اسے کیسے دیکھتے ہیں، دیکھیے خصوصی رپورٹ۔ کانگریس کو الوداع کہنے کے بعد سینئر سیاستدان غلام نبی آزاد نے اعلان کیا کہ وہ جموں کشمیر پر اپنی بنیادی توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی پارٹی بنائیں گے۔ 4 ستمبر کو جموں میں اپنی پہلی عوامی ریلی میں آزاد نے اپنی نئی پارٹی کے ایجنڈے کو واضح کیا۔ ان کی نئی پارٹی کا بنیادی ایجنڈا جموں کشمیر سے متعلق سیاسی اور ترقیاتی دونوں پہلوؤں کو چھوتا ہے۔ جموں کشمیر میں فعال سیاست میں ان کے داخلے کے ساتھ ہی سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ غلام نبی آزاد اور ان کی پارٹی جموں کشمیر کے مجموعی سیاسی منظرنامے پر کس طرح اثر انداز ہوگی۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ آزاد کا جموں کشمیر میں فعال سیاست میں داخلہ یوٹی کے مجموعی سیاسی منظرنامے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ معروف سیاسی تجزیہ نگار پرکشت منہاس کا کہنا ہے کہ غلام نبی آزاد کی طرف سے نئی پارٹی بنانے سے رائے دہندوں کو ایک اور متبادل ملے گا اور اس طرح یہ یوٹی کی موجودہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک چیلنج بن جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک اور ایسے بڑے دگج نیتا کے آنے کے کارن یہاں پہ پالیٹکس زیادہ کھل جائے گی، پالیٹکس زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی اور عام ناگرک بھی اب ایک اور ان کے پاس آلٹرنیٹیو آ گیا ہے۔ ایک عام الیکٹرل کالج کے پاس، ایک ووٹر کے پاس ایک اور آلٹرنیٹیو آ گیا ہے، تو اب وہ ایک اور آلٹرنیٹیو کہیں نہ کہیں جتنے سمیکرن تھے، جو آپ کیلکولیشنز تھی، اس میں کہیں نہ کہیں ایفیکٹ کرے گا، اور جو ووٹ سوئنگ ہے وہ بھی آزاد از بگ انف اے لیڈر ٹو گیٹ دیٹ ووٹ سوئنگ ان ہز فیور، اپنی پارٹی کے فیور میں وہ ووٹ سوئنگ لینے میں کامیاب ہوں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ امپیکٹ تو ہوگا، ضرور ہوگا۔ کانگریس سے استعفیٰ دینے کے بعد پارٹی کے بہت سے لیڈروں نے غلام نبی آزاد کا ہاتھ تھام کر کانگریس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غلام نبی آزاد مستقبل قریب میں دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ پرکشت منہاس کا کہنا ہے کہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آزاد اپنے مستقبل کے منصوبے کیسے تیار کرتے ہیں تاکہ وہ دوسری پارٹیوں کے لیڈران کے ساتھ مل جائیں۔ اب آزاد کے کیا پلان بنتے ہیں جموں کشمیر کے لیے، وہ جموں کشمیر کے لیے کیا اپنی اسٹریٹجی اور سوچ سامنے رکھتے ہیں، لوگوں کو کیا وہ بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے فیوچر میں کیا سوچا ہے، کس طرح سے اپنا مینیفیسٹو بلڈ کرتے ہیں الیکشنز کے لیے، کس طرح سے وہ لوگوں کی پلس پکڑتے ہیں، وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں یہ ضرور ڈیفائن کریں گی کہ کون ان کے ساتھ جڑتا ہے۔ اور دوسری بات، جب الیکشنز اناؤنس ہوں گی تو کن کن کینڈیڈیٹس کو کہاں کہاں سیٹ ملتی ہے ڈفرینٹ پارٹیز میں، این سی میں، پی ڈی پی میں، اپنی پارٹی میں، تو وہ بھی ٹوٹ کے پھر اس ٹائم پہ اگر کسی کو نہیں سیٹ ملی تو وہ ڈسگرنٹلڈ کینڈیڈیٹس بھی غلام نبی آزاد کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ تو یہ سارا آن گوئنگ پروسیس ہے جب تک جموں کشمیر میں الیکشنز نہیں ہوتی۔ خاص طور پر غلام نبی آزاد 4 ستمبر 2022 کو اپنی آمد کے بعد سے جموں کشمیر میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ مختلف علاقوں کے وفود سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ زمین پر لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ جموں سے ایڈیٹر منوج کول کی رپورٹ۔